الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، بلا شبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر تشریف لانا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور جتنی خوشی اس موقع پر ہونی چاہیے اور جتنی مسرت اس موقع پر ہونی چاہیے وہ بہت ضروری ہے، اور جتنی بھی ہو وہ کم ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کے پیروکاروں نے ان کا دن منانا چاہا اور اس کی بنیاد رکھی. انہی کی دیکھا دیکھی پھر مسلمانوں نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانے کی بنیاد رکھی. اس میں بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کی بنیاد رکھی گئی اور لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم ان کا دن منائیں، تو جو حقیقی معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور اس کو کہا گیا کہ کوئی ضروری امر نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ 300 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع ہوا. آپ کی وفات ہو گئی، 300 سال گزر گئے، اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین کے اندر بھی. لیکن جو کرنا چاہ رہے تھے، جو منانا چاہ رہے تھے، ان کا اصرار یہ تھا کہ اس دن کے اندر ہم
صرف آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کریں گے، ایک پادری صاحب آئیں گے وہ بیان کریں گے اور لوگوں کو آپ کی تعلیمات کے اوپر ابھاریں گے کہ لوگ آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ بظاہر بڑا معصومانہ سا عمل تھا، بے ضرر عمل تھا، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی۔ ایک پادری صاحب آ جائیں اور آ کر اپنے دین کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں، ان کو اس بات کے اوپر ابھاریں کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں، تعلیمات کے اوپر۔ ہمارا اس کا آغاز ہو گیا، اور جو حقیقی معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے تھے وہ اس سے دور رہے۔ اب کچھ عرصہ تو وہ چلا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ تو معاملہ بڑا عجیب سا ہے، لوگ اس کے اندر اتنی دلچسپی نہیں لے رہے اور لوگوں کا رجحان اس طرف بہت کم ہے، تو کیوں نہ اس کے اندر کچھ ہلکا پھلکا ہم میوزک شامل کر لیں، موسیقی شامل کر لیں، ہو سکتا ہے لوگوں کا رجحان، اور وہ اس نیت سے ہم شامل کریں گے کہ لوگ اصل میں تو پادری صاحب کا بیان سننے کے لیے آئیں گے، لیکن یہ تھوڑا بہت ہم اس لیے کریں گے لوگوں کا رجحان اس طرف ہو جائے گا کہ لوگ آئیں گے، اس چکر میں وہ بیان بھی سن لیں گے۔ اب کچھ عرصہ ہو چلا، پھر بھی جو نتائج حاصل ہونا چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، تو نے کہا جی چلو اب موسیقی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت گانا بجانا شامل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا رجحان اور زیادہ اس طرف ہو۔ گانا بجانا بھی شامل ہو گیا، اچھا تھوڑا سا ڈانس بھی شامل کر لیتے ہیں، لوگ اور آئیں گے، وہ بھی ہو گیا۔ تھوڑا بہت کوئی پینا پلانا بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ بھی ہو گیا، پھر بھی لوگوں کا وہ رجحان باقی نہیں رہا۔ کرتے کرتے اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، ان کی پیدائش کے نام پر، جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہی 25 دسمبر جو منایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، کون سی خرابی ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ شراب اس کے اندر چلتی ہے، جوا اس کے اندر چلتا ہے، حرام خوری اس کے اندر چلتی ہے، جو دنیا کی برائی ہے وہ ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور سارے کا سارا ہو کس کے نام پر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ کچھ ہوا، ہم بھی اسی کا شکار ہوئے۔ جتنی خرافات اور جتنی برائیاں اس دن کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوتی ہیں، شاید پورے سال میں اتنی نہیں ہوتی۔ اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا صراحتاً جو انکار اس دن کے اندر ہوتا ہے، کھلم کھلا جو انکار اس دن کے اندر ہوتا ہے آپ کی تعلیمات کا، وہ شاید کسی اور دن اتنا کھل کے نہیں ہوتا، کہ باقاعدہ طور پر ایسے پورے سال میں نہیں ہوتا کہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو بازاروں میں جمع کیا جائے، لوگوں کو سڑکوں کے اوپر جمع کیا جائے اور کھلم کھلا نماز سے اعلان لا تعلقی کر دیے تھے۔ بازار بھرے پڑے ہیں اور مارکیٹیں بند ہیں، لوگ گھروں کے اندر ہیں، راستے بند ہیں، لیکن مسجد کے اندر پھر بھی کوئی نہیں آ رہا، اور یہ سارے کا سارا آپ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ یہ تو جن لوگوں نے عشق کیا تھا آپ علیہ السلام سے، ان کی تعلیمات تو پڑھ کے دیکھیں، ان کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھیں، ان کی زندگیاں کیا تھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور لوگ کچھ بیٹھے ہیں جو ذرا دور چلے گئے، ان کو نظر نہیں آتے، وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ اب سائڈوں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے ادب کے خلاف ہے کہ کھڑے ہو کر کسی کی بات کو سنا جائے۔ ایک بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ کھڑے ہو کے بات سن رہا ہے اس کی، اور ایک تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے ایسا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کی بات کرنے میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے، اس کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اصل جو بات ہوتی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، اور ظاہری بات ہے انہیں کے لیے حکم تھا جو سائڈوں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھ جائیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ مدینے کی گلی میں سے گزر رہے تھے، سڑک پہ ہی تھے، تو آواز پڑی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ اب ظاہری بات ہے جو سائڈوں والے بیٹھے تو دور تک نظر آ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، ملاقات کے لیے سارے اکٹھے ہوئے، فرمایا عبداللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو سائڈوں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھ جاؤ، اور آپ وہیں بیچ سڑک پہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اتنے، اللہ معاف کرے کہ ان کو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ ان کے لیے حکم نہیں ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ حکم کس کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے بندہ پیچھے سے اس کو نظر آ جاتے، لوگ سارے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی پتا تھا حکم کس کے لیے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کیا آپ وہیں بیٹھ گئے؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا تھا اس کے بعد کیا تھا، میرے کان میں آپ کی اتنی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جگہ کیا تھی، مقام کیا تھا، حکم کس کے لیے تھا کس کے لیے نہیں تھا، میرے کان میں تو آپ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اور مجھے یہ سمجھ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کیا مجال تھی کہ میں ایک قدم آگے بڑھتا؟ میری اتنی جرت کہ آپ کا حکم کانوں میں پڑ جائے کہ بیٹھ جاؤ، میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ اصل محبت یہ تھی، اور محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا اتباع کا ہوتا ہے، محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا اتباع کا ہوتا ہے کہ اتباع کتنی ہو رہی ہے۔ دعویٰ تو ہو جاتا ہے محبت کا، لیکن محبوب کی اتباع کتنی ہے، یہ پھر بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور جب محبوب کہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس سے میری آنکھوں کو سکون ملتا ہے، راحت اور چین اور آرام ملتا ہے، اور پھر جو دعویٰ کرنے والا ہو اس کا اس طرح دھیان ہی نہ جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے، بڑے شرمندگی کی بات ہے۔ دعویٰ اور ہے، عمل اور ہے، صراحتاً خلاف ہے دعویٰ اور عمل، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک قول، ایک ایک فرمان، ایک ایک ارشاد، یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا و مافیا میں جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب سے زیادہ آپ کی ایک سنت قیمتی ہے۔ پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پوری دنیا کی دولت کی، مال کی، عزت کی کوئی حیثیت نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کے آگے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے محبت کی اور پھر کر کے دکھایا، اور یہ صحابہ ویسے صحابہ اکرام نہیں بنے، ویسے اللہ نے ان کی جو خوشخبری ہیں ان کو قرآن کے اندر نہیں سنائی، ان کا یہی عمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ القابات دیے گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک حزب اللہ، کیا کیا القاب سے اللہ نے ان کو پکارا ہے۔ اور ان کی زندگیاں اگر ہم پڑھیں اور پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا مذاق اڑائے گی، دنیا باتیں کرے گی، دنیا نے تو پھر بھی باتیں کرنی ہیں۔ آج ہم نے پوری دنیا کے لیے اپنا ماحول بدل دیا، اپنا معاشرہ بدل دیا، اپنی سیرتیں بدل دی، اپنے گھر کا نظام بدل دیا، اپنا رہن سہن بدل دیا، اپنا لباس بدل دیا، اپنی شکلیں بدل دی، اپنا تجارتی نظام بدل دیا، اپنی معیشت بدل دی، سب کچھ بدل کے رکھ دیا، اور ظاہر کیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں جو عزت ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے اندر ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور پھر سارے مومنوں کے لیے عزت ہے اگر وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں گزارتے تو پھر ذلت اور رسوائی۔ آج ایک تہائی دنیا کے اندر ایک تہائی مسلمان آباد ہیں، اتنے زیادہ مسلمان آج سے پہلے آباد نہیں تھے، جتنے وسائل آج مسلمانوں کے پاس ہیں دنیا میں اس سے پہلے وسائل اتنے مسلمانوں کے پاس نہیں تھے، اور جتنے آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں
اس سے پہلے اتنا ذلیل پہلے بھی نہیں ہوئے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ترک کر دیا۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ دولت نہیں تھی ان کے پاس، کوئی جائیدادیں نہیں تھی، بڑے رقبے نہیں تھے، مال و دولت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ ایک چیز ان کے پاس تھی جس کو انہوں نے ٹھیک حقیقی معنوں میں پکڑ کے رکھا ہوا تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع تھی۔ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع آیا کہ جب مدینے سے دور گھر لینا پڑا، دور گھر لے لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ روزانہ مدینے تک آنا اور پھر واپس جانا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو وہاں پہ ایک ساتھی ڈھونڈا اور اس سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جانا ہے، تو ایسا کر لیتے ہیں ایک دن آپ علیہ السلام کی مجلس میں چلے جایا کریں اور آپ کے جتنے ارشادات ہیں وہ آپ محفوظ کر لیا کریں اپنے پاس، وہ آ کر آپ مجھے سنا دیا کریں، اور ایک دن میں چلا جایا کروں گا علیہ السلام کے پاس، اور آپ کے جتنے ارشادات ہوں گے، آپ کی تعلیمات ہوں گی، وہ میں محفوظ کر لوں گا اور واپس آ کے آپ کو سنا دیا کروں گا۔ تو اس طریقے سے ایک ایک ارشاد کو لینے کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں۔ یہ محبت تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ، جس کا عملی نمونہ پیش کیا انہوں نے۔ آج ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، لیکن پھر وہی بات کہ نماز کے الفاظ تک صحیح نہیں آتے۔ کبھی زحمت ہی نہیں کی کسی کو سنانے کی نماز، بھائی میری نماز سنو، میری نماز کے تلفظ ٹھیک ہے، الفاظ ٹھیک ہے میری نماز کے، کیا مجھے نماز پوری آتی ہے؟ نماز کے فرائض، نماز کی سنتے، نماز کے واجبات، نماز کی مکروہات، نماز کی مفسدات، یہ ساری چیزیں کہ کیا مجھے پتہ ہے؟ نہیں پتہ کیا ہے۔ ہم بھی جیسے غیر مسلم ایک دن اتوار کا اپنے گرجا گھروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی عبادت کر کے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں، ہم مسلمان بھی انہی کی درس کے اوپر چلتے ہوئے ایک جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اگر نہیں ایسا تو آپ بتائیں، اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیں۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ خود دیکھ لیں مسجد بھری ہے، میرے آنے سے پہلے یہ حال فل تھا، اور ابھی الحمدللہ باقی بھی فل ہو چکے ہوں گے۔ تو باقی نمازوں کے اندر ہم لوگ کیا مسلمان رہتے نہیں ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ یا اللہ نے باقی نمازیں یہاں پر فرض ہی نہیں کی؟ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ہر بالغ کے اوپر فرض کی، ہر مسلمان کے اوپر فرض کی ہیں۔ یہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ہر لینا چاہے قرآن اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، اگر یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر تو۔ واللہ صرف جمعے کی نماز فرض نہیں کی اللہ نے، اس کے اوپر یقین کر لیں، صرف جمعے کی نماز نہیں فرض، ایک دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں، جیسے کہ جمعے کی نماز فرض ہے۔ ان فرائض کے اندر ہم نے خود تقسیم کر لی ہے، کہ جمعے کی نماز زیادہ اہم ہوگی باقی فرائض سے، جیسے باقی فرض ہیں ایسے جمعے کا فرض ہے، برابر ہے، باقی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو محبت ہے تو پھر محبت نبھائیں، دعویٰ کیا ہے تو پھر امتحان، پھر کود جائیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ، لوگ کہتے ہیں جی عشق اور محبت میں سب جائز ہے اور پھر دشمنی کے اندر بھی سب جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو دجانہ جنگ احد کا واقعہ ہے، جنگ احد کے اندر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی طرف دشمن تیر پھینکنا چاہ رہے ہیں، کوئی وار کرنا چاہ رہے ہیں آپ پہ، اور فوراً بھاگتے ہوئے آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے، اور خیال آیا کہ اگر میں سینے کے اوپر زخم کھاتا ہوں، تیر سینے کے اوپر میرے لگے تو میری کمر آپ علیہ السلام کی طرف ہو جائے گی، پشت میری آپ علیہ السلام کی طرف ہو جائے گی، اور یہ میں کیسے گوارا کروں؟ میں نے تو محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور محبت میں پشت ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی طرف سینہ کر کے کھڑے ہوئے اور سارے زخم اپنی پشت کے اوپر برداشت کیے، تیروں کے بعد اپنی پشت کے اوپر برداشت کیے۔ تو یہ محبت کا تقاضا تھا، اور محبت کر کے دکھائی، دعویٰ کیا، کر کے دکھایا۔ تو ہم محبت میں کوئی بہت بڑے تیر نہیں مار سکتے، کم از کم 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بڑا دعویٰ میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کم از کم اتنا تو محبت کا ایک تقاضا بنتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کر لی جائے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
کبھی نماز چھوڑتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ میں کتنے بڑی تکلیف کا باعث بن رہا ہوں. ایک ہلکا سا ذرہ بھی آنکھ میں چلا جائے نا، آنکھ بندہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، بے چین ہو جاتا ہے. ہلکی سی آنکھ کے اندر جلن ہو جائے بندہ بے چین ہو جاتا ہے. اور جہاں پوری امت نماز چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، پورا محلہ پورا علاقہ نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ کیا حالت ہوتی ہوگی. اب تو آخری وقت میں بھی جب جسم سے روح نکل رہی ہے، آواز پست ہو گئی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کان لگا کے سنا کہ آپ کے منہ سے کیا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا آواز آ رہی ہے. تو اللہ صحابہ نے سنا کہ آواز آ رہی تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز ترک نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا. یہ تو اس وقت بھی یہ آواز آ رہی تھی. کسی کے ساتھ کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ کتنی دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی آخری وصیت کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں کہ یار آخری وصیت اس کی یہ تھی، میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہاں پہ تو دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پہ تو رشتہ ہی محبت کا ہے، یہاں پہ تو تعلق ہی محبت کا ہے. اور وہ وصیت کے طور پہ آخری الفاظ زبان سے جو نکل رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اور یہاں پہ ہم کتنا بڑا ظلم کر بیٹھے، کتنی نادانی کر گئے. اور اگر اس کو مزید گہرائی میں دیکھا جائے تو کتنی بڑی دشمنی کر بیٹھے. کبھی جب چھوڑیں نا تو کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ چلو پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، وقت نہیں ہے پھر دیکھ لیں گے، تو فوراً یہ خیال کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری وقت میں یہ بات کیا کی جا رہی ہے، وصیت کے طور پہ کہہ رہے ہیں. لوگ تو دشمن کی وصیت کو پورا کرتے ہیں، یہاں تو محبوب کی وصیت کا سوال ہے. سنتے ہیں.